معصومہ ایک مسکین صورت بچی تھی۔ اس کی رنگت گلاب جیسی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ ذرا بڑی ہوئی تو اداس رہنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ تھا۔ پھر وہ آس پڑوس کے گھروں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگی۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی مشہور ہو گئی۔ جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے؟ شاید مسکین صورت، صابر و شاکر اور خاموش طبع لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے معصومہ کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ خالہ نسیم اتنا کس کر چوٹی کرتی تھیں کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات یہ کہ آج اسے اپنی صورت نظر نہیں آئی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا، اور نہ اس پر کوئی لباس سجتا ہے، اور نہ اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے اس کی بینائی پر اثر پڑتا ہو؟ اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگھار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا تھا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا، دل کو صدمہ رہنے لگا، کیونکہ بناؤ سنگھار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کمتر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی اپنی ایک الگ زندگی تھی۔ اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرخوشی سی تھی۔ اس نے کالج میں 2-4 اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا تھا۔ یہ اس کی سہیلیاں تھیں جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزر رہا تھا، لیکن یہ احساس ابھی تک تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا، سو یہ راز اس نے خود تک ہی محدود رکھا ہوا تھا۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی، اس کو اپنی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی اور دھندلا سا عکس نظر آتا تھا۔ تبھی وہ نروس ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کے بجائے ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک کر۔ تب ٹیچرز حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی، جبکہ ہم جماعت اس پر ہنسنے لگتی۔ اس نے بامشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کی تعلیم چھوڑ دینے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکیں۔ تاہم اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے۔ وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ تبھی لڑکیاں اس کو مجذوب سمجھنے لگیں۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائی۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں بیتنے لگا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اپنا وجود بھی بوجھ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کا لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لبھاتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔
اسے لگتا وہ کوئی بے ذائقہ شے نکل رہی ہو، یا جو نوالے وہ منہ میں ڈال رہی ہو وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ معصومہ کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تبھی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئیں اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ اماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے معصومہ کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے، بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کراؤ۔ میری والدہ نے ان کو ایک عالم کا پتہ بھی دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئیں جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے اور ان سے مشورہ کیا۔ عالم صاحب بولے کہ بچی کو میرے پاس لے آؤ، مگر معصومہ عالم صاحب کے پاس جانے کو راضی نہ ہوئی۔ خالہ نے دوبارہ ان بزرگ سے رابطہ کیا کہ وہ تو ایک قدم ہلتی نہیں، کیسے آپ کے پاس لے کر آؤں؟ بہت منت سماجت کی مگر وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ بولے، اچھا بیٹی تم پریشان مت ہو، میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ مجھے کل میرے گھر سے لے جائیں۔ اگلے روز معصومہ کے ابا ان بزرگ کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بزرگ نے معصومہ کو دیکھا، کچھ دم درود کیا اور بولے، بچی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس بات کا معصومہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نماز دوبارہ شروع کر دو اور پابندی سے پڑھا کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ سر ڈھانپ کر رکھا کرو، پاک و صاف رہا کرو، غسل خانے میں خود کلامی نہ کیا کرنا، اور جب کھانا کھاؤ تو 2 نوالے کم کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ معصومہ نے ان کی باتوں پر عمل شروع کر دیا تو اسے سکون ملنے لگا۔ انہی دنوں اس کا رشتہ آیا۔ والدین نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بیٹی کی حالت سے گھبرا گئے تھے۔ سوچا کہ شاید شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ رشتہ متوسط گھرانے میں ہو گیا۔ والدین نے جہیز بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیا، یہاں تک کہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے ایک فلیٹ بھی دیا۔ البتہ سسرال کی طرف سے اسے کچھ نہ ملا، بس شادی کی ایک انگوٹھی ہی پہنائی گئی۔ معصومہ نے جب دلہا کی صورت دیکھی تو قدرت کے اس مذاق پر بہت روئی۔ اس کا دلہے کا قد معصومہ سے 3-4 انچ چھوٹا ہی تھا۔ قد کے اس فرق کی وجہ سے وہ شوہر کے ساتھ کہیں بھی جانے سے کتراتی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا گیا اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ذہنی کرب سے بھی نجات مل گئی کہ اب وہ آئینہ دیکھتی تو اسے اپنا عکس صاف نظر آتا تھا۔ وہ سوچتی کہ میں خواہ مخواہ آئینہ دیکھنے سے ڈرتی تھی، میں تو اتنی خوش شکل ہوں کہ خوبصورت لوگوں میں شمار ہو سکتی ہوں۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی تھی کہ اس کا عکس اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ اپنی صورت دیکھ سکتی تھی اور اپنی صورت کا تصور کر سکتی تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش پر اسے کانوں میں شور سا سنائی دینے لگا تھا۔ اب وہ بستر پر مردہ بن کر لیٹی رہتی اور ان آوازوں کو سنتی رہتی، مگر باتوں کے معنی اس کو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ خدا جانے یہ آوازیں کہاں سے آتی تھیں، اس کے دماغ کے اندر سے یا باہر کی دنیا سے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس پر کچھ اور طرح کے عذاب شروع ہو گئے، جیسے وہ قبر میں لیٹی ہے اور قبر اسے کھینچ رہی ہے، اس کی ہڈیاں چٹخ رہی ہیں۔ وہ ان سختیوں کو برداشت نہ کر سکتی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا۔ پھر وہ بے ہوش ہو جاتی، آنکھیں چڑھ جاتی، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور وہ بے سدھ ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو جسم ٹوٹا ٹوٹا محسوس ہوتا اور وجود میں اتنی جان نہ رہتی کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ ان دنوں اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اسے معصومہ کی اس حالت کا کچھ علم نہ تھا، تبھی وہ اور گھبراتی،
جب اس کو آوازوں کا شور سنائی دیتا تو بے ہوش ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے اپنا خواب بیان کیا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے، اس لیے تم مردہ ہو گئی ہو، اب تم دوسری زندگی کا سامنا کرو گی، اور دوسری زندگی کا سامنا کرنے سے پہلے قبر کا سامنا کرو گی، پاک صاف رہا کرو۔ خواب دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھے اور اپنے اللہ سے عہد کیا کہ اب پابندی سے نماز پڑھے گی، کیونکہ عالم صاحب بھی اسے یہی نصیحت کر کے گئے تھے۔ اس نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پابندی سے نہ پڑھ پائی، کبھی 4 پڑھ لیں اور ایک چھوٹ گئی، اور کبھی 2 یا 3، غرض وہ کوشش کرتی مگر پوری نہ پڑھ سکتی، اور پریشانی بھی کم نہ ہوئی، یعنی کانوں میں شور اور بے ہوشی کے دورے جاری رہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ مرگی کے دورے نہیں ہے۔ گھر والے تو اس کی حالت سے واقف ہو چکے تھے، وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ غسل خانے کی کنڈی اندر سے نہ لگانے دیتے۔ 5 سال یہی کیفیت رہی، کبھی خواب دیکھتی کہ کوئی کہتا ہے توبہ کرو، تو وہ سوچتی میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو توبہ کروں، پھر بھی استغفار کرتی تھی۔ تب یاد آتا کہ وہ بچپن میں قبرستان میں جا کر کھیلتی تھی، وہاں اسے گھنے درختوں تلے لیٹنے اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کر کے کھیلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ پتھروں سے قبروں کو بھی نشانہ لگا کر ان پر برساتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ قبروں پر جائے اور اپنی پسندیدہ جگہوں پر بیٹھے۔ وہ خود کو روکتی تھی مگر قدم ادھر کو ہی کھینچتے تھے، جیسے کوئی طاقت اس طرف کھینچتی ہو۔ اس بات کا ذکر اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کیا۔ وہ بولا، عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن تمہاری روح کو اگر اس طرح سے سکون ملتا ہے تو میں تم کو لے چلتا ہوں۔ اس کا شوہر اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس قبرستان میں لے گیا جہاں وہ کھیلا کرتی تھی۔ وہاں کچھ بڑی قبریں تھیں اور کچھ چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس نے وہاں تلاوت کی اور فاتحہ پڑھی تو اسے کچھ سکون ملا۔ جب تک اس کا جی چاہا وہاں بیٹھی رہی۔ شوہر نے اسے آواز دی اور نہ ہلایا۔ وہ کچھ دور اپنی موٹر سائیکل پر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا رہا۔ جب معصومہ کی روح سیر ہو گئی تو شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ اب اس نے کوشش کر کے نماز کی پابندی شروع کر دی تھی، سر کو بھی ڈھانپ کر رکھتی اور کھانا بھی بھوک سے 2 لقمے کم کھاتی۔ اب اسے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ وہ پاک صاف بھی رہتی تھی کہ بزرگ نے اس کی بھی ہدایت کی تھی۔ روز نہاتی اور صاف کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا نے ایک دکھی ماں کی دعائیں سن لیں اور معصومہ کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آنی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو اس نے محسوس کیا کہ اب وہ صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، آسیب، سایہ یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ معصومہ پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سے سختیاں تو ہٹ گئیں، مگر پھر وہ ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ خواب دل میں دہراتی، اگلے چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی کہ اسے اچھے خواب ہی آئے، برے خواب نہ آ جائیں کہ جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہے، اللہ کے یہ سب سربستہ راز ہیں، اس کے راز وہی جانے۔ تم بس نیک عمل کیے جاؤ، ہمیشہ پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، اولاد نیک نکلی۔ پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا دھیان کلی طور پر اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اس طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئیں، سوائے ایک کے۔ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی ہیں، وہ ان کی بات ہمدردی سے سنتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتی ہیں، حالانکہ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی عام سی بندی ہوں، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے، یہ اس کی اختیار میں ہے۔ معصومہ جب ملتی ہے یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جھیلی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میری کہانی سننے والوں کو میرا یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو مجھے خوب سپورٹ کریں، میرے چینل سبسکرائب کریں اور کہانی کو لائک کر کے اپنا ایک پیارا سا کامنٹ نیچے کر دیجئے، جس سے میری حوصلہ افزائی